السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے چینل کے معزز ناظرین، حسب وعدہ آج ایک خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ ویڈیو بہلول دانا کے متعلق ہے۔ بہلول دانا بغداد کا وہ فلاسفر بزرگ ہے جس نے جنون کی حالت میں اپنی زندگی گزاری اور لوگوں کو بہت ساری نصیحتیں کر گیا۔ بہلول سر راہ کھڑا تھا، دیکھا کہ ہارون کی سواری آ رہی ہے۔ اس نے منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور زور زور سے پکارنے لگا، ہارون ہارون ہارون۔ ہارون اس آواز پر چونکا، اسے غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے خدام سے پوچھا، یہ کون گستاخ ہے جو مجھے اس طرح پکار رہا ہے؟ حضور، یہ دیوانہ بہلول ہے، معلوم ہوتا ہے آج اس کا دماغ بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ کسی غلام نے بہلول کو بادشاہ کے عتاب سے بچانے کی کوشش کی۔ ہارون نے سواری ٹھہرانے کو کہا اور بولا، بلاؤ اس کو۔ بہلول قریب آیا تو غصے سے بولا، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بالکل جانتا ہوں۔ بہلول نے سر ہلایا۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں کسی کمزور پر ظلم ہوا تو باز پرس آپ سے ہوگی۔ ہارون لرز گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، اس کا غرور غصہ فرو ہو گیا اور وہ نرمی سے بولا، بہلول، تو نے ایسی بات کہی ہے جو میرے دل پر جا کر لگی ہے۔ تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ بہلول نے کمال سنجیدگی سے کہا۔ گرد و پیش کھڑے لوگ مسکرانے لگے۔ ہارون نے اعتراف کیا، بہلول، تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، میں تمہارے قرضے چکا سکتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، بہلول نے زور دے کر کہا۔ کیوں؟ ہارون نے ترشی سے سوال کیا۔ ایک قرضہ دوسرے قرضے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ تو خود عوام کے قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کا مال مجھے دے ڈالیں۔ بہلول کے انداز میں سچ تھا۔ ہارون مضطرب ہوا اور بات بدلنے کو بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیداد دے دی جائے تاکہ تمہاری گزر بسر سہولت سے ہو۔ بہلول ہنسا، سب کا رازق خدا ہے، ہم سب بندے اسی سے وظیفہ پاتے ہیں۔ ایسا تو ممکن نہیں بادشاہ کو تو فراخی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے۔ ہارون لاجواب سا ہو گیا اور بہلول سے بولا، میں امین اور مامون کے مکتب جا رہا ہوں، ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کی بابت معلوم کروں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بہلول راضی ہو گیا اور سواری مکتب پہنچی۔ استاد دوڑتا ہوا آیا اور ہارون کو سلام کیا۔ زہ نصیب کہ خلیفہ اس ناچیز کے مکتب میں تشریف لے آئے ہیں، ہم امین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں۔ ہارون نے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ استاد بولا، ہاں تمہیں امان ہے، ہمیں دونوں کی تعلیمی کیفیت صحیح بتاؤ۔ ہارون بولا، عالیجا، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سرداری ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن کن ذہن ہے، مگر اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کہی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہارون نے حیرت سے کہا، میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں۔ استاد نے جواب دیا، یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، میں نے یہ بات تجربے کے بعد کہی ہے۔ استاد بولا، اس وقت امین اور مامون تھوڑی تفریح لینے باہر گئے ہیں، میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور امین کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے یہ اینٹ رکھتا ہوں۔ جب وہ آ جائیں تو آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ میری رائے کس حد تک درست ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں امین اور مامون واپس آ گئے۔ ہارون کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے اور اسے آداب کیا۔ ہارون نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو دونوں اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے۔ ہارون دونوں کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا، اس نے کچھ پریشان سا ہو کر چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا اور کئی بار پہلو بدلا اور بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، کیوں مامون، خیریت تو ہے؟ میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی سی محسوس کر رہا ہوں۔ مامون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی تبدیلی؟ استاد نے پوچھا۔ مامون بولا، ایسا محسوس ہوتا ہے استاد محترم جیسے میرے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ بھر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچے ہو گئی ہے۔ مامون بولا، امین، کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟
جیسے تمہارا بھائی کہہ رہا ہے۔ استاد نے امین کو مخاطب کیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، امین نے جواب دیا۔ استاد نے معنی خیز نگاہوں سے ہارون کی طرف دیکھا اور بولا، عالی جا پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف رکھیں۔ ہارون نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ بہلول بھی ان کے ہمراہ تھا۔ استاد نے مطمئن لہجے میں کہا، الحمدللہ کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت بھی پیش کر دیا۔ حیرت ہے، حیرت ہے، امین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا؟ ہارون نے جیسے اپنے آپ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب ہے۔ بہلول آگے بڑھا، اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر عالی جا کو ناگوار نہ ہو تو بیان کروں؟ بیان کرو، میں سخت ترین الجھن میں ہوں۔ ہارون نے کہا۔ بہلول بولا، اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے اسباب دو ہیں۔ اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت اور فطری خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل و دانش کی فراوانی ہوگی۔ کوئی دلیل دو۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ مثلا اگر پھل کے درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا پیوند لگایا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، طاقت اور پھرتی کا جواب نہیں۔ اب عالی جا سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا بھی ہے۔ ہارون اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ استاد بھی قائل نظر آتا تھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ مبادا خلیفہ اسے گستاخی تصور کرے۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور حسب عادت اس کے کمال کو کم تر کرنے کے لیے بولا، ہو نہ تم دیوانے، پاگل بیچارہ، ایسی باتوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، کمنٹس کیجیے اور اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔